مدینے کے اندر ایک تاجر تھا جو اکثر جاتا شام کی طرف اور وہاں سے مال لاتا اور مدینے کے بازار میں کھڑا ہو کے اس کو بیچا کرتا تھا۔ جب وہ شام کے علاقے میں گیا اور مال خریدنے لگا، اس مرتبہ اس کو منڈی سے ایک بچہ ملا تو اس نے خرید لیا، آ کے مدینے کی منڈی میں کھڑا کیا تو مال اسی دن بک گیا، لیکن غلام نہیں بکا۔ رنگ چونکہ کالا تھا، جو آتے دیکھتے وہ چھوڑ جاتے۔ تیسرے دن جب کھڑا کیا، مدینے کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام تثبیتہ تھا۔ اس نے 2 دن مسلسل دیکھا کہ اس بچے کو اس کا آقا سارا دن دوپہر میں کھڑا کر کے رکھتا۔ اس نے قریب آ کے پوچھا کہ اس بچے کو سارا دن یہاں کیوں کھڑا کرتے ہو؟ کہا یہ غلام ہے، بیچنے کے لیے کھڑا کرتا ہوں، لیکن مال بک گیا، یہ نہیں بک رہا۔ اس کو رحم آیا، کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا جتنے میں خریدا تھا اتنے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے رقم دی، اس غلام کو خریدا، گھر لے گئی۔ مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ تثبیتہ نامی خاتون رحم دل ہے۔ انہی دنوں کے اندر مکے سے ایک شخص ابو حذیفہ مدینے آیا، اس کو خبر ملی کہ فلاں خاتون بڑی رحم دل ہے، تو اس نے پیغام نکاح بھیجا، شادی ہو گئی۔ اب اس خاتون کو لے کے، اس غلام کو لے کے مکے گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی دوستی تھی۔ ملاقات کی تو دیکھا کہ عثمان غنی کا انداز بدلا ہوا ہے۔ ابو حذیفہ کہنے لگے کہ عثمان تیری میری دوستی تھی، لیکن آج انداز آپ کا بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے نیا دین قبول کر لیا، تو اب وہ دوستی نہیں چلے گی۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ مجھے ملاقات کرواؤ اپنے نبی سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے گئے اور حضور سے ملاقات کروائی۔ حضور نے دین پیش کیا تو ابو حذیفہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ تثبیتہ اس نے بھی ایمان قبول کیا، جو غلام تھا وہ آگے بڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا۔ اب جب واپس پلٹتے ہیں تو ابو حذیفہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ اس غلام کو آزاد کر دو، ہم مسلمان ہو گئے۔ غلام نے کہا کہ میرا تو کوئی گھر بار نہیں، تو آپ کے ساتھ ہی رہ لیتا ہوں، خدمت کروں گا۔ اب چونکہ وہ آزاد ہو چکا تھا تو زیادہ وقت اس کا حضور کی بارگاہ میں گزرتا۔ جب قرآن نازل ہوتا باقی سیکھتے تو وہ بھی سیکھتا۔ رنگ اس کا کالا تھا، لیکن اللہ نے اس کو لہجہ بڑا خوبصورت دے رکھا تھا۔ جب قرآن پڑھتا تھا تو ایک نشہ طاری کر دیتا۔ ایک دن بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور فرمایا عائشہ دیر سے آئی ہو؟ کہا حضور گھر سے نکلی تھی، ایک قاری پڑھ رہا تھا تو اس کے قرآن نے مجھے روک لیا۔ حضور فرمایا کہ عائشہ پھر مجھے بھی لے چلو۔ اس قاری کے پیچھے بیٹھ کے حضور دیر تک قرآن سنتے رہے۔ اگلے الفاظ ذرا سنیے گا، کتنے خوبصورت تھے۔ اس کا قرآن سن کے حضور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے قاری پیدا کیے۔ یا سارا زمانہ اس پہ فخر کرتا ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں، لیکن اس کے مقدر کو دیکھو جس پہ رسول اللہ ناز کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو میری امت سے پیدا کیا۔ تو صاحب جب قرآن سے بندہ جڑ جاتا ہے اور قرآن اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا اس شخص کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخر کرتے ہیں۔